بلکہ اصل مقصود اللہ کی تعظیم. اللہ کا حکم حرم میں ہے، لہذا اس کے حکم کی پابندی ہو رہی ہے. اور قربانی سے اللہ کی تعظیم مراد ہے، چاہے مذبوح حالت میں ہو یا غیر مذبوح حالت میں ہو. غیر مذبوح مثلا حکم ہے کہ ابھی تم سواری نہ کرو، تو پھر بھی اللہ کے حکم کو ماننا. اور یہ حکم قربانیوں کے سلسلے میں صرف امت کے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر امت کے لیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے ہم نے مقرر کیا تھا. جعلنا منسکن، ہم نے مقرر کی ان کے لیے قربانی. منسک لفظ نیا آیا کے لیے. منسک کے 3 معنی ہیں. منسک ایک معنی ہے قربانی، دوسرا معنی مناسک بمعنی افعال حج، مناسک حج بھی بولتے ہیں. تیسرا معنی ہے عبادت، مطلق عبادت. یہاں پہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا قربانی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر کے انہیں قربانی کریں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لے، عَلَى مَا رَزَقَهُم، جو دی ہے ان کو اللہ تعالی نے، من بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے، چوپایوں میں سے، چوپایوں اور مویشیوں میں سے جو دیا ہے اللہ سے ان کو، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کریں. اس لیے اللہ سبحانہ نے اس قربانی کو مقرر کیا ہے. مقصد اللہ کے حکم کی تعظیم ہے، اللہ کے نام کی تعظیم ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم امت کے واسطے مقرر کر دیا ہم نے قربانی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ یاد کرے اللہ کے نام کو، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو دیے ہے اللہ نے ان کو مویشی اور چوپائے ان پہ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود، تمہارا اللہ تو ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تابعدار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت سنا دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جو جھکتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتا. مخبتین، اخبات کو معنی عاجزی کرنا، کمزوری دکھانا. بڑی ذات کے سامنے انسان کمزور ہے اور اپنی کمزوری کو بتاتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اللہ کے لیے جھک جائیں، بلکہ اس سے آپ کی عظمت ہے. تو لہذا جو اللہ کے لیے جھکتے انہیں خوشخبری سنا دیجیے. وبشر المخبتین، اور بشارت سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو. اور عاجزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مخبت کون ہوتے ہیں؟ عاجزانہ روش اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ ہیں کہ جب نام لیجیے ان کے سامنے اللہ کا، اللہ کی یاد دلائی جائے تو ان کی کیفیت ہو جاتی ہے وجلت قلوبهم، تو ڈر جائیں دل ان کے. وجلت منے خوفت، ڈر جانا، ان کے دل ڈر جائیں. ویسے آپ اپنے دل کو تلاش کر لیجئے، اس لیے کہ اگر دل کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے نام کی وجہ سے بھی نہیں ڈرتے، موت کا ذکر ہو جائے اور پھر بھی آپ محسوس نہیں کر رہے، اللہ اکبر اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہے اور پھر بھی آپ نہیں ڈرتے اور نہیں حرکت کرتے،
تو تلاش کر لیجئے، ہو سکتا ہے دل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہو سکے. اولئک کالحجارہ، کہیں ایسا ہو کہ دل پتھر بن چکے ہیں. دل پھر حقیقت میں جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو پھر وہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں، کالحجارہ واشد قسوۃ منہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. اس سے کہ ایمان والوں کی تو نشانی ہے، الذین اذا ذکر اللہ، جب نام لیا جائے ان کے سامنے اللہ کا، وجلت قلوبهم، ڈر جائے دل ان کے، والصابرین علی ما اصابهم، اور وہ جو صبر کرنے والے ان کو جو پہنچ جائے، ان پہ جو کچھ بھی آ جائے. ما اصابهم، اصاب یصیب اصابۃ، انہیں پہنچ جانا، جو بھی ان کی حالت آ جاتی ہے اس سے صبر کرنے والے ہوتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے صبر، آزمائی مشکل ہے لیکن اس میں لذت ہے. جو کیفیت ہے آپ اس پہ ہر وقت صبر کرنے والے بن جائیں، دیکھیے کس قدر سکون ہے اس میں. آپ کو کسی بادشاہ کی فکر نہیں، اس سے کہ بادشاہ کی فکر تبھی جب آپ سمجھیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میرا کپڑا نہیں ہے، میرا مکان نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے یہ نہیں اور یہ نہیں اور یہ نہیں. لیکن جو دل کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ پھر تمام دنیا والوں پہ غالب آتے. وہی مسلمانوں کا سفیر جب گیا رستم کے دربار میں تو اس شان سے جا رہا ہے، اس لیے رستم تو یہ کہتے کہ عرب بولو تم تو بھوکے تھے، ہم تمہیں کھلا دیتے تھے، سال میں کچھ دے جاتے، تم چپ ہو جاتے تھے. اب تم کیا ہو گئے، تم سب چڑھ دوڑے ہمارے اوپر، آ گیا ہمارے علاقوں میں. تو اس کیفیت میں جب اس کے سفیر کو بلایا گیا تو سفیر صاحب نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور اپنا خچر ساتھ لیے ہوئے جا رہے ہیں، اور رستم کے دربار کے قریب جو صحرا میں لگا تو اس کے قریب پہنچے تو اسے تو ریڈ کارپٹ میلوں تک پھیلائے ہوئے، اور یہ اپنا نوزہ چبوتے ہوئے اس قالین میں جا رہے ٹھاس. جو دربار کے قریب ہو گیا لوگ ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں کہ اسے ختم کر دوں، کیوں ہمارے بڑے کی بےزتی ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے بدبو قسم کا آدمی آ گیا، پروٹوکول ہی نہیں جانتا یہ تو. اور یہ آ رہا ہے اور اپنا خچر بھی ساتھ لا رہا ہے، اور دربار میں آیا اور بڑا گاؤں تک کیا ہے اس کے ساتھ خچر باندھ لیا اس حالت میں، اور یہ اس شان میں بات کر رہا ہے. تو پوچھتا ہے کہ آئے کس لیے، پورے تفصیلی واقعہ اس میں یہ نتیجے تھی، اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال دیں اور لوگوں کا اللہ کی بندگی میں. اگر تم اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے تمہاری ساری زمین تمہاری سب تمہاری، ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے. ان چیزوں کو کیا کریں، ہم اس لیے ہیں کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں. جبار یا قہار یا قدوس یا جبروت، یہ سب کس مومن کی نشان ہے. یہ چار عناصر کو تو بنتا ہے یہ نشان ہے. تو یہ مزے آ رہے ہیں سب صبر میں، یہ صبر کی مثال ہے. مومن یہ ہمیں صبر کرنے والا، والصابرین علی ما اصابهم. میں مثال دیتا نا اس دیہاتی کی جو گھر میں جو کچھ ہوتا ہے پیاز کھا کے آ جاتا ہے نا اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب چوک میں آتا ہے باہر آ کر کے تو مونچوں کو تاؤ لگا کر کہتے ہیں سچا گھیو کھا کے آئے، ایسے باتیں کرتا ہے جیسے بالکل خالص گھی کھا کر کے آیا ہے. اس قدر اعتماد والا ہوتا ہے، اندر جو ہے یہ قوت ارادی مضبوط ہے. تو یہ مومن کی کیفیت ہے، والصابرین علی ما اصابهم، اور وہ صبر کرنے والے ہیں جو ان پہ آ جائے. یہ ہے مومن کی نشان. والمقیمین، کیا آگے ٹائم نہیں ہے،
اور قائم کرنے والے ہوتے ہیں نماز، اور نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ مومن اپنے پروردگار سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے نماز کے ذریعے۔ اور ذکر اللہ، اور مخبتین کی مثال یہ کہ نشانی ہے والمقیمی الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز کے۔ سب سے پیچھے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، آج نماز ہی کو چھوڑا ہوا، ہمیشہ غائب رہنا، ہمیشہ دیر سے آنا، اور ہمیشہ یہ بہانہ کرنا ابھی کافی ٹائم باقی ہے۔ جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس وقت ہمیں گھڑی یاد آ جاتی ہے کہ بہت ٹائم باقی ہے۔ دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، اور جماعت میں آ بھی گئے، مسجد میں آ بھی گئے تو بھی ہمیں جلدی ہے۔ مومن کی شان ہوتی ہے کہ اس کا دل لگا رہتا ہے مسجد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ والمقیم الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز کے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو روزی ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں۔ کافی ہو گئے انشاءاللہ، باقی آگے سے کچھ ہوگی۔ تو بھول گئے، نیک مہمان صاحب آئے ہیں، بڑی نیک۔ اللہ الرحمن الرحیم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سورۃ حج کی آیت نمبر 36 ہے۔ حج کے احکام ذکر ہو رہے ان آیات کریمہ میں۔ اللہ سبحانہ نے حج کو جو باعث منفعت بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسانی زندگی میں اس عبادت کے ذریعے سے بالکل تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس عبادت کا فلسفہ آج کی آیات کریموں میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ ساری کوشش اور ساری مشق جو تم سے کرائی جاتی ہے، اس ساری کوشش اور ساری مشق کے پیچھے مقصد ہے حصول تقوی، اللہ سبحانہ سے ڈرنا، اس کا ادب احترام کرنا، یہ مطلوب ہے ایک عبد سے، ورنہ تو گوشت بھی یہی رہ جاتا ہے، جانور کا خون بہانا بھی یہی رہ جاتا ہے، اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا، یہی جانور یہی گوشت تم خود ہی کھا جاتے ہو۔ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اب تم اللہ کی راہ میں انہیں ذبح کرو، اور جو بھی تم ذبح کرتے یا جو بھی عبادت کرتے ہو اس میں ہمیشہ تقوی کی صفت ہو، اللہ ہی کی خاطر ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ ہم نے جو کچھ تمہارے لیے مشروع اور قانونی ٹھہرایا ہے، کس خاطر؟
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جس ہدایت کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے اس خاطر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بڑی ذات وہی ہے اور اسی کو بڑائی سجتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں۔ یہ صفت تم میں پیدا ہو جائے بندگی کی، بس کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہاں پہ آ کر کے وہ روایت یاد آ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب مطالبہ ہوا کہ تم شکر ادا کیا کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اللہ میں تو ہر وقت تیرے شکر میں ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو شکریہ کے قابل نہیں۔ جسم کا ہر عضو اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ آنکھ کی نعمت دیکھو، کان کی نعمت دیکھو، پکڑنے کی نعمت دیکھو، چلنے کی نعمت اللہ نے جو دی ہے، گویائی دی ہے، بدن پہ بال جو حصے ہیں سب اس قابل ہے کہ نعمت ادا شکر ادا، لیکن میں تو پورا دن گزر جاتے ہیں ہر ایک کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ تو وہاں روایت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ دن رات میں فقط ایک بار بھی اگر تمہارے دل میں یہ خیال گزر جائے کہ اللہ کی طرف سے کافی ہے، فقط ایک بار بھی یہ خیال آئے کہ یہ سب کچھ اسی ذات کی طرف سے ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں ہیچ ہوں، میں بندہ ہوں، اگر دل کی یہ زندگی ہے کافی ہے۔ مسئلہ ابھی تک دل مرا نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی بتایا جاتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تو اس عبادت کی فلسفے کو قرآن حکیم آج ہمارے سامنے لاتا ہے۔ پھر یہ سورۃ الحج جو نازل ہو رہی ہے، ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورۃ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، سفر میں بھی نازل ہو چکی ہے اور حضر میں بھی نازل ہو چکی ہے۔ مکی دور کے آخر میں یہ صورت نازل ہو رہی جو حصہ مکی ہے۔ مکی دور جو آخری تھا اس میں مسلمانوں کو شدید مصائب کا سامنا تھا۔ وہ ظلم اور وہ پریشانیاں انہوں نے پیدا کر دی تھیں مسلمانوں کے لیے کہ جینا دوبر کر گیا تھا مکہ میں۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اجازت دیتے، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، کس طرح بچ سکتے تو بچو۔ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئے۔ پھر شعب ابی طالب کے دن شمار کر لو کہ بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے بچے، ان کے رونے کی آواز اور چیخیں اتنی اونچی اونچی چیخیں ہوتی تھیں کہ مکے والے گھروں کے اندر سن کر پریشان ہوتے، لیکن پھر بھی دل نہیں پر صحیح تھا۔ اس قدر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا اور تکلیفیں دیتے تھے، مار کٹائی ہر چیز۔ اس حالت میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی بار بار کہ ہمیں اپنی دفاع کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم ان پہ ہاتھ اٹھاتے جو بھی کچھ ہو، اگر مجبور کر دیے گئے۔ لیکن قرآنی تعلیمات دیتے تھے، قرآن کریم نے مکی دور میں ہمیشہ صبر کی تلقین کیا، صبر کی تلقین، صبر 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 صبر۔ مسلسل ہدایت اس بات کی ہے کہ تم غصہ نہ کرو، تم صبر سے کام لے، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو یہ اس مکی دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ تسلی دے رہے اس محکم کتاب کے ذریعے سے کہ تم آج جو پستے جا رہے ہو اس ایمان کی وجہ سے تمہارا اور کوئی جرم نہیں ہے۔ So be aware, Allah subhanahu himself is supporting you۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے پیچھے ایک بڑی قوت ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ تمام عمر سہاروں پہ اعتبار کیا، تمام عمر سہارے فریب دیتے رہے، کوئی سہارا مسلمان کو نہیں ملتا، لیکن ایمان کی جو قوت ہے وہ سب سے بڑی قوت ہے۔
اس لیے ان آیات میں ایسے پسے ہوئے اور مظلوم اور دکھی پریشان حال ایمان والوں کو بشارت ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی صدائے باز گشت آپ سنیں گے غزوہ احد میں۔ احد میں جب مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہو رہا تھا دوسری مرتبہ میں، اور کافر چڑھ دوڑ رہے تھے رسول کریم علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنا تیروں کے ذریعے سے، اور بہت سارے مسلمان شہید ہو رہے تھے میدان جنگ میں، ایسے میں ابو سفیان پہاڑ پہ چڑھ دوڑا اور وہاں سے جے اور للکار لگائی، آواز لگائی، اور وہ للکار وہ جے جو تھی وہ زندہ آباد جو تھی وہ اپنے بت کے نام کی تھی، جاؤ اب ان کے خلاف زور سے نعرہ لگاؤ۔ تو اس وقت ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا، اس وقت وہ آواز لگا رہا تھا، لنا العزى ولا عزى لكم، آج عزہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کوئی عزہ نہیں۔ عزہ جو بڑا بت تھا، بڑا بھگوان تھا، وہ بڑا سائیں ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کوئی عزہ، کوئی بھگوان نہیں، کوئی بت نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جواب دو۔ مسلمانوں کو جمع کیا فرمایا، لڑکا سندھی۔ تو مسلمانوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کیا جواب دیں؟ حضور کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں کہیں، لنا اللہ ولا مولا لکم، ہمارے تو اللہ ہے اور تمہارا کوئی کارساز و مددگار نہیں۔ مخلوق پہ اعتبار کر رہے، مخلوق کس کام کے جس کا تم نام لے رہے؟ لنا المولا ولا مولا لکم، لنا اللہ ولا مولا لکم، جی کہ ہمارے لیے تو پروردگار عالم ہے اللہ سبحانہ کی ذات، ہمیں اس کی ذات پہ بھروسہ ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ اور جب وہ اس کی جے اور للکار لگا رہا تو اللہ کے جواب میں فرمایا کہ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں بھی اسی جانب اشارہ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ دو باتیں آج کے درس میں، تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ 300 سے زیادہ آیتیں گزر چکی ہیں اب تک اس مکی دور میں، 13 سال مکی دور گزر رہا ہے، اور مسلسل صبر کی تلقین، اپنی سیف نیام میں رکھو، مشرکین کے مقابلے میں تم منہ پھیر لیا کرو، تم ہٹ جایا کرو، اعرض عنہ واصفحوا، یہ مسلسل تلقین۔ لیکن ابھی وہ دن گزر رہے ہیں، اور اگلی آیت مدینہ منورہ میں ہو کے نازل ہو رہی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج سے اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ستائے گئے ہیں کہ تلوار نکالیں، اپنی دفاع میں اس دن اجازت دی جاتی ہے جن کو کل مسلسل مارا جاتا رہا ہے، ان لوگوں کو جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اپنی جنم بھومی ان پہ تنگ کر دی گئی تھی، ان کا سوائے اس کے اور کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، آج ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لیے اگر طاقت کا استعمال کرنا چاہیں تو گو آن، آگے چلیں۔ تو سورۃ الحج کی وہ آیت تیسرے پیراگراف میں آ رہی ہے کہ جس میں جہاد کی اجازت ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اس جہاد اور اس دفاع میں ہمارا مقصد کبھی یہ نہیں ہے کہ انسانی ہستی ختم ہو جائے اور انسان گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں، یہ مقصد اس کے پیچھے نہیں ہے، لیکن مقصد ہے شر کو جڑ سے اکھیڑنا، برائی کا خاتمہ کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اعلاء کلمت اللہ، یہ مقصد ہے۔ ورنہ اگر یہ مقصد نہ ہوتا
تو شر والے جتنے ہیں، شیطان کی پوجا کرنے والے جتنے ہیں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کیفیت یہ ہو جاتی شر کی یہ طاقتیں نہ تو یہودیوں کی عبادت خانے کو رہنے دیتے، نہ نصارہ کی عبادت خانوں کو رہنے دیتے، نہ مسلمانوں کی عبادت خانوں کو رہنے دیتے۔ جہاں سے بھی نیکی اور سچائی کی روشنی پھوٹتی ہے اس روشنی کو وہ بجھا دیتے، اللہ کے نام کو مٹانے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے۔ لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ تھوڑی ڈیل دینے کے بعد پھر آگے ہم لگام لگا دیتے ہیں، لہذا آج سے اجازت ہے کہ آپ لوگ ان کو روکیں، ان کو لگام دیں جو روشنی کی اس شمع کو جلنے سے روک رہے ہیں اور اللہ کے نام کو بلند کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اور یہیں پہ آج کی آیت کریمہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آئیے ترجمے کی جانب۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ بدنا بدانہ سے ہے، موٹے پن کے معنی میں آتا ہے، اور اونٹ کو، بڑے جانور کو بدنا کہتے ہیں۔ اونٹ کے لیے جمل کا لفظ بھی ہے، اونٹ کے لیے ابل کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں بدنا کا لفظ ہے۔ بدنا مانے موٹا جانور، اونٹ ہو اور گائے بکرا، گائے، اور عموماً اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ والبدن، اور کعبے کے چڑھانے کے لیے وہ جانور، وہ اونٹ، قربانی کے وہ اونٹ، جعلناها لکم من شعائر اللہ، ٹھہرا دیے ہم نے تمہارے واسطے اللہ کی نشانی، لگ گیا ہم پہ اللہ کا نام، اللہ کا نام لگنے کی وجہ سے اب وہ اللہ کے ہو گئے۔ جعلناها لکم من شعائر اللہ، ٹھہرا دیے تمہارے لیے ہم نے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، واسطے تمہارے اس میں بھلائی ہے۔ میں انداز رہتا نا کہ بھینس جس جغرافیائی ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے، بھینس کے لیے وجود کے لیے پانی کا کثیر ہونا ضروری ہے، تو اس لیے بھینس جو ہے اس جزیرہ عرب میں موجود نہیں، جہاں پانی کی شدت پہ قلت ہوتی ہے، جہاں سخت گرمی پڑتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا ایسے جانوروں کا صحرا میں، اس لیے ذکر نہیں آیا۔ یعنی آپ تصور کیجئے ہاتھی کا نہیں تھا تعلق جزیرہ عرب میں تھا، اس لیے ہاتھی کو افسانوی کہانیوں میں سنتے آیا کرتے تھے وہ لوگ، اور صرف یہی ایک واقعہ ہے سورۃ الفیل میں جس کی جانب اشارہ ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے سال ہی جو واقعہ ہوا عام الفیل، کہ اس میں ہاتھی لائے گئے تھے اور لوگ ہاتھی کے نام سے ہی ڈرتے تھے، ہاتھی کا وجود ہی کفایت تھا کہ ان لوگوں کے پاس بڑی طاقت ہے۔ جزیرہ عرب میں ہاتھی بھی نہیں دیکھا گیا، تو اس لیے آپ بھینس لے لیجیے یا کوئی بھی اور سمندری جانور لے لیجیے یا پانی کا جانور لے لیجیے، اس کا ذکر آپ کو عربی کتابوں میں ملے گا۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير۔ ہم جب شروع میں بحرین آئے تھے تو وہاں میزا مسجد میں ایک آدمی نے سوال پوچھا ہے، وہ صاحب جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت ہم جھینگا جانتے بھی نہیں۔ پھر ہم نے کہا بھائی بحرین والے مولویوں سے پوچھے، یہاں کے عالموں سے جو جھینگا جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو مچھلی بھی نہیں ملتی، ایسے علاقوں سے آئے تو مچھلی بھی شاید کسی نے نہ دیکھی۔ جعلناها لکم من شعائر اللہ، ٹھہرائے ہم نے تمہارے لیے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، لکم فیہا خیر، تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے۔ مسلم صاحب، انسان حج سے
واپس یوں لوٹتا ہے گناہوں میں جو بالکل صاف و شفاف. اور حج کا آخری عمل جو ہے یہ قربانی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے عمل سے برکت ہوتی ہے. اس لیے رد البلا کے لیے، تکلیفوں اور مصیبتوں دور کرنے کے لیے صدقہ اور قربانی تیر بہدف ہے. ایسا تیر بہدف ہے کہ گوشت بھی تمہارے پاس، اس کا خون بھی تمہارے پاس رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کو وہ تقویٰ جو ہے وہ پسند ہے. فاذكروا اسم الله عليها صواف، تو پڑھو ان پہ اللہ کا نام لے کر کے، قطار میں کھڑا کر کے، قطار باندھ کر کے. صواف صف بستہ، قطار اندر قطار، تو قطار میں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لیں اور نحر کریں. عام جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، چھری سے اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، لیکن اونٹ کا جو طریقہ ہے اس کو نحر کہتے ہیں. اونٹ کو 3 پیر پہ کھڑا کر کے چوتھے پیر کو یا اگلے ہاتھ کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اونٹ 3 پیر پہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد برچھا لے کر کے یا تیز چھری لے کر کے اس کی شہرک پہ اسے مارا جاتا ہے، جس سے خون کا دھارا چھوٹ جاتا ہے اور ایک دم تیزی سے خون آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کھڑا ہو جائے، فوراً گر جاتا ہے. اونٹ کا ذبح اس طرح سے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ قربانی کے 100 اونٹ اپنے ساتھ لائے. ان اونٹوں میں سے تمام کو، جیسا کہ سیرت کی کتاب موجود ہے، قطار میں کھڑا کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر خود فرمایا کرتے. اور جب ایک اونٹ گر جاتا تھا، دوسرا اونٹ خود اپنی گردن آگے کر لیتا تھا. جی 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 چلو اچھا ہے، اگر تفاعل نیک فالی لے رہے تو اچھی بات ہے. بڑا طریقہ یہ ہے اونٹوں کا کہ قطار میں کھڑا کر دیا جائے اور یوں ان کو ذبح کیا جائے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اس کے بعد چھری یا برچھا جو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے یا نحر کیے. تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ہر سال کے مقابلے میں 1 اونٹ نحر کیا. فاذكروا اسم الله عليها صواف، سو پڑھو ان پہ اللہ کا نام لے کر، صواف کھڑے کر کے. اس سے ان کی روح جو ہے آسانی سے خارج ہو جاتی ہے. فائدہ ان کو، اس جانور کو اس طریقے سے ذبح کرنے میں اس بڑے جانور کو فائدہ زیادہ ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. فَإِذَا جب وجبت بمعنی سقطت، سقط سقوط کو کہتے گر جانے کو. وجبت بمعنی جب گر جائے. جنوب جنب سے ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو. جب وہ پہلو کے بل گر جائے، فَإِذَا وَجَبَتْ جنوبها، جب وہ گر پڑے کروٹ پہ پہلو کے بل. اور یہ محاورہ ہے کہ جب اس کی روح قبض ہو جائے، جب وہ مر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پس کھاؤ اس کے گوشت میں سے. خود بھی کھانے کی اجازت ہے، اور پہلے حکم خود کھانے کا. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ تم قانع کو بھی اور معتر کو بھی. پچھلی آیت میں جہاں گوشت تقسیم کرنے کا ذکر تھا تو وہاں کا
البائس والفقیر، تنگ دست اور محتاج کو کھلاؤ۔ اس آیت میں لفظ آئے ہیں القانع والمعتر۔ قانع قناعت سے ہے، صبر کرنے والا، وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی جگہ پہ، صابر ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ یہاں سامنے موجود ہے یا سامنے موجود نہیں، دور خیموں میں ہے، پہاڑی پر ہے، گھر میں ہے، لیکن وہ قناعت پسند ہے، اس کے پاس ہے نہیں لیکن پھر بھی کسی کے پاس جاتا نہیں مانگنے کے لیے، ضرورت پیش کرنے کے لیے، تو یہ ہے قانع۔ اور معتر جو ہے وہ ہوتا ہے جو ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو، جو بعض اوقات بے اضطراب دکھا لیتا ہے، یا ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے ملنے کی امید ہو، تو وہ ہو گیا معتر۔ تو گویا قناعت کرنے والا ہو یا مانگنے والا ہو، ہر ایک کو دے دیا کرو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پھر خود بھی کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے ہوئے کو بھی اور بے قراری کرنے والے کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح قابو میں کر دیا ہم نے ان اونٹوں کو، ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے۔ سخرناها لکم، مسخر کر دیا ہم نے ان کو تمہارے لیے۔ کیوں جی ہم صاحب، اونٹ گائے بیل آپ کی مسخر ہے؟ دیکھ لو، یہ آج کل کے ڈالڈا کی جو پیداوار ہے، ہم لوگ چڑیا کو بھی ذبح کرنے کے لیے اور کبوتر کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ عید کے موقع پہ کیا حالت ہوتی ہے، اگر کسی بڑا جانور لیا ہے تو ہر ایک کے سامنے تجربے گزر چکے ہیں کہ وہ قابو کس طرح آتا ہے۔ جی ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں، قریب جانے سے ڈرتے ہیں، اور بڑی ہمت کر کے اگر کوئی ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جانور یوں بھاگ جاتا ہے ان سے کہ پورے محلے میں ڈھونڈتے پھرے جانور نہ ملے۔ عجیب سی حالت ہماری ہو چکی ہے، یعنی نزاکت ہے اور بہت زیادہ تمدن اور تحضر جو ہے، اس کی وجہ سے کیفیت ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ مسئلہ بیان کریں عقیقے کے بارے میں کہ جانور ذبح کرنا ہے، بچے کی ولادت پہ عقیقہ ہوتا، بازار سے گوشت لے لیں گے، یہاں کون ہے ذبح کرنے والا، کیسے ذبح کریں گے، اور پھر ذبح کر کے گوشت کیسے کاٹیں گے، چمڑے کیسے اٹھائیں گے، اور پھر یہاں پہ تقسیم کیسے کریں گے اور پکائیں گے کیسے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بلا بن جاتی ہے اس سے۔ اگر فطرت ان چیزوں سے گھبرانا ہم نے شروع کر دیا تو بہت نقصان اور گھاٹے کا سودا۔ اس لیے عربوں کے یہاں دستور یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو باہر دیہاتوں میں بھیجا کرتے، شہر کی تنگ گلیوں میں رہ رہ کر کے دل بھی اتنا تنگ ہو جاتا ہے، چڑیا جتنا دل ہو جاتا ہے، تو اس لیے صحرا میں رہ کر کے اس میں صحرائی عادتیں اور کھلا پن اور بہادری آ جاتی۔ جی معتر بنا بے قراری دکھانے والا، اعتراض سے كذلك سخرناها لكم، اسی طرح بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے۔ آپ دیکھیں کبھی وہاں اگر حج پہ آپ گئے ہوں، وہاں دیکھا آپ نے منظر، ایک سوڈانی ہوگا یا ایک چھوٹا سا یمنی ہوگا لیکن پوری گائے کو ایسے قابو کر لیتے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک گائے کے لیے بھی 2 آدمی چاہیے، تو نہیں چاہیے، پورا اونٹ ہے، بڑے اونٹ کو پکڑ لے گیا ایسے، وہ جتنا بل بلائے چیخے چلائے، اور کبھی وہ پروانے کا تھا، کھینچتا رہتا، درجنوں اونٹوں میں سے اس کو نکال کر کے باہر لائے گا اور آپ کے ہاتھ میں دے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں، سنبھالو، خود سنبھالو۔
اور وہ آ کر کے اسی اونٹ کے پیر بھی باندھ لیتا ہے، حجبہ بھی کر لیتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تا ان جانوروں کو ہم نے قابو کیے تمہارے تاکہ تم شکر بجا لاؤ، تاکہ تم احسان مان لو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کے ہاں ان جانوروں کا گوشت۔ لحوم کس چیز جمع ہے؟ لحم کی، جانتے ہو؟ ہاں سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچا اللہ کو ان کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کا لہو بہانا، یہ سب یہیں پہ رہ جاتا ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا ادب۔ اللہ کے حکم کی تم نے تعمیل کی، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے تم نے اپنا مال خرچ کر لیا، اسی کو بڑا مان لیا اور اپنے آپ کو چھوٹا مان لیا۔ اللہ کو یہ ادب پہنچتا ہے، اللہ کے اس چیز کی قدر۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن پہنچتے اللہ کو تمہارے دل کا ڈر، تمہارے دل کے اندر ادب و احترام۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح ہم نے قابو میں کر دیا ان چیزوں کو تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی پڑھو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پہ کہ اس نے تمہیں راہ سجا دی، تمہیں ہدایت کی دولت سے نوازا، راہ دکھائی، اس پہ تم اگر بڑائی کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ نہ کو پدرم سلطان بھوت، پدرم سلطان بھوت، میرا باپ بادشاہ گزرا ہے، میرا باپ ایسا ہے، میرا قبیلہ، میرے قوم، میرا سب چیزیں اپنے آپ کی۔ بڑائی صرف اللہ کو جچتی ہے اور اسی کو بڑائی زیبا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ بڑائی بیان کرو تم اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات کہ اس نے تمہیں راہ سجائی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے نیکوکاروں کو، جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ سبحانہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اور اس کا دار و مدار ادب اور اخلاص پہ ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کون ایمان والوں کی مدد کرتا ہے؟ ہاں، یہاں کوئی امریکہ کا ذکر نہیں ہے، ڈر نہیں، ایمان والوں کی مدد ہمیشہ اللہ سبحانہ کرتا ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ بزدلی دکھاؤ، نہ غمگین ہو جاؤ، تم ہی بلند و بالا ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن بن جاؤ، اس شرط کے ساتھ۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ہٹا دے گا دشمنوں کو ایمان والوں سے۔ مشرکین نے روک دے ایمان والوں کو جب وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے کہ تم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، مکہ کے قریب پہنچ کر کے بھی وہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے محروم کر دیے گئے ہیں، لیکن ساتھ میں اوپر سے تسلی آتی ہے، پریشان نہ ہو جاؤ، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ سبحانہ ہٹا دے گا دشمنوں کو، دفع کر دے گا دشمنوں کو ایمان والوں کی طرف سے۔ سن 6 ہجری کے بعد کمزوری آتی گئی مشرکین میں، آہستہ آہستہ ایسے سکڑتے گئے، ایسے کمزور ہوتے گئے
کہ 8 ہجری میں پورا مکہ فتح ہو گیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ہٹا دے گا دشمنوں کو ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کل خوان، ہر دھوکے باز کو، خیانت کرنے والوں کو، کفور کفر سے ہے، ناشکرا، ہر دھوکہ باز خیانت کرنے والا، ہر ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اب حالیہ جو اب آپ کے سامنے یہ مرحلہ گزر چکا چند دن پہلے کہ بغداد جو فتح نہیں ہو رہا تھا دشمنوں سے، اور آخر میں انہیں جو ترپ کا پتہ پھینکا ہے وہ یہی ہے کہ خائنوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ جتنے حرس الجمہوری کے ٹاپ کے کمانڈر تھے تمام کو رشوتیں دے دے کر کے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے ملایا، اپنے ساتھ خرید لیا اور تمام کو جمع کر کے ایسا رات رات میں اور دن دن میں ایئرپورٹ پہ پہنچا۔ اگلے صبح میں پھر امریکوں کے لیے مقاومت اور مقابلے والے کوئی تھے ہی نہیں تھے۔ بغداد خالی ہو چکا تھا، اکا دکا لوگ رہ جاتے جو بغیر لیڈرشپ کے، اور یہ سارے بک گئے، اور اسی وقت ان کو جہازوں میں بٹھا کر کے جہاں جو معاہدے ان کے ساتھ ہو چکے تھے انہی کے مطابق پہنچا دیا جہاں پہنچے۔ تو یہ ہے عین موقع پہ یہ چھری میں گھونپ دیتے ہیں، ایسے ہی خائن لوگ۔ ان اللہ لا يحب كل خوان، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا، اللہ پسند نہیں کرتے دغاباز، کفور اور ناشکرے لوگوں کو۔ جی یہ موبقات، سبع الموبقات، 7 چیزیں جو ہلاک کرنے والی تھے، ان میں سے یہ چیزیں ہیں جو میدان جنگ سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، آپ کا ظلم ہے، آپ کے گناہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کافر کے مقابلے میں پھر بھی آپ مسکین۔ کافر کو ہر جگہ نہیں پہنچتا کہ آپ کی اس میں جائیداد پہ دباؤ ڈالے یا آپ کی سرزمین میں آئے۔ ہمیشہ جو جنگی دور کے جو سزائیں ہوتی ہیں وہ عام دنوں کی سزاؤں سے سخت ترین ہوتی ہیں۔ باغی کے لیے کوئی اور رحم کی اپیل کی جگہ نہیں، صرف قتل کرنا ہے۔ بغات کے لیے تو اور قتل کے لیے اور کیا سزا؟ یہ رکوع ختم ہو گیا، نئے رکوع سے نئے موضوع شروع ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب جہاد کی اجازت مل رہی ہے، اپنے دفاع میں طاقت استعمال کرنے کی اجازت مل رہی ہے، اتنے دنوں میں پسنے کے یہ مراحل طے کرنے کے بعد۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی جاتی ہے، حکم ہوتا ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یقاتلون جن سے کافر لڑتے ہیں۔ یقاتلون مجہول کا صیغہ ہے، یقاتلون جن سے دوسرے لوگ لڑتے ہیں۔ یقتلون ہونا جو خود قتل کرتے ہیں، لیکن یقتلون یقاتلون دوسرے لوگ ان کو قتل کرتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو مار رہے ہیں، جن کو دوسرے لوگ مار رہے ہیں انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ قتال کریں۔ اذن، اب تک مصلحتوں کی وجہ سے کفار سے لڑنے کی